السلام علیکم معزز سامعین، محمد حنیف نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حسب روایت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نذرانہ عقیدت یعنی درود شریف پڑھتے ہوئے۔ پڑھتے رہو درود، مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود، مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آپ کا بے حد شکریہ سب سے پہلے کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ اپنے اس چینل کی ویڈیو جو ہے اسے دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، وہی جو پرانی باتیں ہم نے سن بھی رکھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں اور ہم نے پڑھ بھی رکھی ہیں، لیکن ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں، ان باتوں پر، چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، چاہے قرآنی آیات ہوں، اور چاہے عام جنرل باتیں ہوں۔ ساری باتیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد اپنے رب سے عمل کی توفیق مانگنا اور پھر ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا۔ تو اسی طرح سے آپ جب اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں تو اس کا نہ صرف آپ کو دنیا میں آس پاس کے معاشرے کو بہتری لانے میں فائدہ ہوگا، بلکہ ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس نیت سے شیئر کیا کریں کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اسے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس پر عمل کر کے دوسرے بھی اپنے نبی کے اس فرمان پر عمل کر کے اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکیں۔ تو جب آپ اس نیت سے شیئر کریں گے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ جب وہ بندہ دیکھنے والا جو ہے اس پر عمل کرے گا، اس پر عمل کی دعا مانگے گا اور پھر عملی طور پر اس پر عمل بھی کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کا ثواب اسے جب ملے گا تو ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس نیت سے شیئر کیا کریں، اس طرح سے کوئی بھی نیک کام کریں اس نیت سے کریں کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ آپ کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا عارضی فائدے کی جگہ ہے اور دنیا کے ساز و سامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1855 1855۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں دنیا ایک عارضی فائدے کی جگہ ہے، یعنی یہ کوئی مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ کسی کو 5 سال ملے ہیں، کسی کو 10 سال ملے ہیں، کسی کو 50 سال ملے ہیں، کسی کو 70 سال ملے ہیں، لیکن جو بھی ہے، جتنی بھی لائف ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ہے چاہے وہ بہت طویل ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے عارضی ہے، یہ کوئی مستقل جگہ نہیں ہے۔
اس کے بعد وہ پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں یہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، یعنی آپ کے آس پاس جتنی بھی سہولتوں کی چیزیں ہیں، جتنی بھی جاندار ہیں یا بے جان ہیں، ان سب میں جو آپ کے لیے یعنی ہمارے لیے جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ نیک عورت، یعنی اگر بیوی، بہن، ماں یہ اچھی سوچ والی نیک ہوں گی تو پھر ان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، جو بھی سہولتیں میسر ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ بہترین چیز جو ہے وہ آپ کے آس پاس، یعنی آپ کی سہولت کے لیے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نعمتیں، ان میں سے سب سے بہترین یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر نیک میسر ہو آپ کو، وہ بہن کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ماں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، بیوی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، بیٹی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تو یعنی جو بھی ہو، اب اس کے لیے ہمیں اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ نیک عورتیں آسمان سے نازل نہیں ہونی، بلکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی طریقے سے کرنی ہے۔ اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے، جب ہم اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی تربیت اچھی کریں گے تو آنے والے کل میں وہ معاشرے کی ایک نیک عورت ہوگی، اور وہ جسے بھی میسر ہوگی اس سے مزید نیک اولاد جو ہے وہ تیار ہوگی۔ لیکن اگر ہماری عورت جو ہے، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہے، چاہے بیٹی کی شکل میں ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، لیکن اگر وہ دن رات غیر مسلموں کے ڈرامے، یعنی انڈین ڈرامے یا پاکستان میں جو تیار ہو رہے ہیں آج کل فیشنیبل ڈرامے، اگر وہ دن رات یہ دیکھتی ہے تو وہ اپنی اولاد کی بھی یہی تربیت کرے گی۔ لیکن اگر وہ 5 وقت کی نمازی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہے، اور اپنے شوہر، اپنے بھائی کا اچھا خیال رکھتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، تو اسی طرح سے وہ آنے والے کل میں اپنی اولاد کے لیے بھی اچھی تربیت کرنے والی خاتون ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آس پاس خیال رکھیں، اپنے گھر میں بھی خیال رکھیں کہ ہم تربیت اچھی کریں، سچ بولنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کریں، سچ بولنے کی تربیت دیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا رویہ دیں۔ پہلے خود اچھا سلوک کریں، دوسروں کو بھی اس کی تربیت ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپس میں ہم ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے اپنی آج کی بھی فکر کرنی ہے، آج بھی ہم نے اچھے دن گزارنے ہیں، اور اس میں جتنی اچھائی کی طرف بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے، برائی سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے، جھوٹ بولنے سے بچیں گے، اور دوسروں کا بھی جھوٹ بولنے سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے سچ بولیں گے اور اپنے حالات ایسے بنا لیں گے کہ آہستہ آہستہ آس پاس کے لوگ جو ہیں، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، چاہے وہ باہر کے ہوں، چاہے وہ ملک کے ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ بھی سچ بولنے والے بن جائیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے رب سے پہلے اپنے لیے سچ بولنے کی توفیق مانگیں، اور پھر اس کے بعد سارا دن جب بھی نماز پڑھیں، دعا مانگیں، تو اس وقت سچ بولنے کی توفیق مانگیں، اور پھر جب عملی زندگی میں جہاں بھی بات ہو، جس کسی سے بھی بات ہو، اس میں سچ بولیں۔ یہ نہیں کہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اور عمل کرنے کی باری آئی تو جھوٹ بول دیا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج کی اس حدیث کو ہم سارا دن عملی طور پر بھی اپنائیں گے، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ آپ نے اپنے چینل کو آگے اس لیے بڑھانا ہے کہ آپ کو سچ سننے کو ملے، اور آگے بھی سچ بولنے والے کی تعداد میں اضافہ کرنے میں مدد کرنی ہے۔ تو اس طرح سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے، سچ بولنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔